اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت میں کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا 10ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں درباری فقہا کے خلاف صحیح ہے آپ کا کیا رویہ رہا اور کون کون سے ایسے مواقع تھے؟ تو تمہیں یاد ہے کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ دو، ایک تو پڑھا تھا ہم نے کہ جب اس نے ایک تو زناکار کا پڑھا تھا آپ نے، اور متوکل کی نظر کہ جو اس نے منت مانی تھی کہ میں مالے کثیر جو ہے خرچ کروں گا راہ خدا میں، صحیح ہے؟ تو اس میں جب اس نے فقہا سے پوچھا تو کیا کیا اس نے؟ جی امام نے کہا کہ تو یہاں دیکھیں ایک بہت اچھا واقعہ ہے، یہ دیکھیں شاہ روم کو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا جواب۔ علامہ محمد باقر نجفی لکھتے ہیں کہ بادشاہ روم نے خلیفہ وقت کو لکھا کہ میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے جس میں یہ 7 لفظ نہ ہو، سے جیم ہا زا شین دو اور فے، کون کون سے؟ جیم سا سب سے پہلے، سے جیم ہے زے شین زو فے، وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی اگر کوئی انسان ایسا سورہ پڑھے کہ جس میں سے نہ ہو، جیم نہ ہو، ہے نہ ہو، زے نہ ہو، شین نہ ہو، زو نہ ہو، فے نہ ہو، جنت میں جائے گا۔ اسے دیکھنے کے بعد میں نے توریت و زبور کا اچھی طرح مطالعہ کیا۔ انجیل میں پڑھا اس نے، کہا میں نے یہ دیکھنے کے بعد زبور اور توریت دونوں کا مطالعہ کیا، لیکن اس قسم کا سورہ اس میں نہیں ملا۔ آپ ذرا اپنے علماء سے تحقیق کر کے لکھیے، شاید یہ بات آپ کے قرآن مجید میں ہو۔ بادشاہ وقت نے بہت سے علماء جمع کیے اور ان کے سامنے یہ چیزیں پیش کی، سب نے بہت دیر تک غور کیا لیکن کوئی اس نتیجے پر نہ پہنچ سکا کہ تسلی بخش جواب دے سکے۔ جب خلیفہ وقت تمام علماء سے مایوس ہو گیا تو امام علی نقی علیہ السلام کی طرف توجہ کی۔ جب آپ دربار میں تشریف لائے اور آپ کے سامنے مسئلہ لایا گیا تو آپ نے بتایا، بلا تاخیر فرمایا سورہ حمد ہے۔ اب ذرا غور کریے، کیا گیا تو بالکل ٹھیک پایا گیا۔ بادشاہ اسلام خلیفہ وقت نے عرض کی، ابن رسول اللہ کیا اچھا ہوتا اگر آپ اس کی وجہ بھی بتا دیتے کہ حروف اس سورے میں کیوں نہیں لائے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ سورہ رحمت و برکت ہے، اس میں یہ حروف اس لیے نہیں لائے گئے ہیں کہ سے صبور، ہلاکت و تباہی، بربادی کی طرف، جیم سے جہیم، جہنم کی طرف، خے سے خبیث یعنی خسران کی طرف، خیبت یعنی خسران کی طرف، زے سے زقوم یعنی تھوہڑ کی طرف، یہ زقوم و جہنم کا ایک وہ ہے، شین سے شقاوت کی طرف، زو سے ظلمت کی طرف، فے سے فرقت کی طرف، صحیح ہے؟ پتہ نہ کیا لکھا ہے، دیکھو تبادر ذہنی ہوتا ہے، تبادر ذہنی ہوتا ہے، اور تمام چیزیں رحمت و برکت کے منافی ہیں۔ خلیفہ وقت نے آپ کا تفصیلی بیان شاہ روم کو بھیج دیا۔ بادشاہ روم نے جو ہی اسے پڑھا وہ مسرور ہو گیا اور اسی وقت اسلام لایا اور تاحیات مسلمان رہا۔ سمجھ رہے مولانا؟ تو اتنا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ حرف نہیں ہے؟ ہم 5 مرتبہ سورہ الحمد پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کو نہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے؟ ہے نا؟ تو یہ علم کیا ہے؟ یہ امام کا علم ہے مولانا۔ اور ویسے ہم جا رہے تھے قضاء و قدر میں ہمارے علیہ السلام کی رہبر و رہنمائی، عبد الرحمن مصری کا ذہنی انقلاب، یہاں پہ برکت السبع، متوکل کا علاج یہ رہا۔
امام علی نقی علیہ السلام. ہاں یہاں پہ ہے مولانا، یہ ہے یہاں دیکھیں پورا علاج، یہاں پورا واقعہ یہاں پہ دیا ہوا ہے. جس زمانے میں حضرت امام علیہ السلام نظر بندی کی زندگی بسر کر رہے تھے، متوکل کے بیٹھنے کی جگہ یعنی کمر کے نیچے جسم کے پچھلے حصے میں ایک زبردست زہریلا پھوڑا نکل آیا. یہ تفصیل وہاں نہیں ہے، صحیح ہے. ہر چند کوشش کی گئی مگر کسی صورت سے شفا کی امید نہ ہوئی. جب جان خطرے میں پڑ گئی تو متوکل کی ماں نے منت مانی کہ اگر متوکل اچھا ہو گیا تو میں ابن الرضا کی خدمت میں مال کثیر نظر کروں گی. اور فتح بن خاقان نے متوکل سے درخواست کی کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں مرض کی کیفیت ابو الحسن سے بیان کر کے کوئی دوا تجویز کر لاؤں. متوکل نے اجازت دی اور ابن خاقان نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے سارا واقعہ بیان کر کے دوا کی تجویز چاہی. امام نے فرمایا کسب غنم یعنی بکری کی مینگنیاں لے کر گلاب کے عرق میں حل کر کے لگا دو. بکری کی مینگنیاں گلاب میں ملا کے، مینگنی اس کی لیٹرین، صحیح ہے، لگا دو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. وزیر فتح ابن خاقان نے دربار میں امام علیہ السلام کی تجویز پیش کی. لوگ ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ امام ہو کر کیا دوا تجویز فرمائی ہے. وزیر نے کہا اے خلیفہ تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، اگر حکم ہو تو میں انتظام کروں. خلیفہ نے حکم دیا، دوا لگائی گئی، پھوڑا پھوٹا، متوکل کی آنکھ کھل گئی اور رات بھر بھرپور سویا. 3 یوم کے اندر شفائے کامل ہو جانے کے بعد متوکل کی ماں نے 10,000 اشرفی کی سربھر تھیلی، کیا ہے بتانا، امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیجوا دی. تو یہاں جو تفصیل یہاں موجود ہے یہاں واقعے میں موجود نہیں ہے نا. پڑھا تو ہم نے بھی تھا یہاں پہ. انشاءاللہ جو اس سے آگے کی گفتگو ہے امام اور عقیدتی مکاتب. اس لیے مولانا مجھے یہ 14 ستارے بہت پسند ہے، یعنی بہت تو بہت ہی، یعنی اس میں جو واقعات ہیں نا بہت تفصیل سے بہت اچھے طریقے سے ہیں. یعنی آپ ان کو باقاعدہ کوٹ کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.